السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی عالی محنت کے لیے ہمیں قبول کیا ہوا ہے، اور ہم قرآن پاک کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے یعنی طالب علم بنو، یا پڑھانے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اسی بات کی فکر کر رہا ہے کہ کیسے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، وہ ختم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سارے کے سارے عالم کے انسانوں میں رائج ہو جائیں۔ اور اسی بات کی فکر اسی ادارے میں بھی ہو رہی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت مختصر محنت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی قبولیت ہے، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اگر اسلام کے شروع میں یہ سوچ لیتے کہ ہم جنگ تو لڑنے جا رہے ہیں، جنگ بدر، اور ہم ہیں کم 313 ہیں، تو اگر یہ سوچ کر بیٹھ جاتے تو دین کی اتنی محنت نہ ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر کچے پکے مکان پہ یہ دین پہنچ کر رہے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے محنت کی، آج اس کے ثمرات ہم مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسی جگہوں پر دیکھ رہے ہیں جہاں ساری سہولیات بھی نہیں ہیں، وہاں بھی دیندار بستے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی محنت کرتے رہیں، چاہے مختصر ہو چاہے بہت زیادہ ہو۔ اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دین کو سیکھیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو، سب کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اس ادارے میں جو چیز بھی سیکھیں، پانی پینے کی سنتیں سیکھی ہیں تو کلاس میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے بچے کو بھی سکھائیں، اگر دودھ پینے کی دعا سیکھ لی تو ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو بھی سکھائیں۔ اور والدین سے گزارش ہے کہ ایسے اداروں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ معلمین معلمات جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو وقت دیں، ان کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کریں، اور بچوں کو باقاعدگی سے بھیجیں، تاکہ یہ دینی ادارے قائم ہوں گے، دینی ادارے مضبوط ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلیں دین پر رہیں گی۔ اور اگر ہم نے ان اداروں کے ساتھ بے رخی والا برتاؤ کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکال دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ نابینا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تو دنیا میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، یعنی میرے ذکر کو بلا دیا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی عالی محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ تو ہم ذکر کرتے رہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، پنجگانہ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دیندار لوگوں کے ساتھ محبت کریں، اور دیندار جو بنا رہے ہیں ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں۔ اور حکیم لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو جس انداز سے نصیحت کر کر کے سمجھایا، اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی قرآن پاک میں درج کیا۔
اور درج کر کے اسی اسلوب کو قرآن پاک کے اسی اسلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز سے قرآن پاک میں درج کر دیا تاکہ آنے والی امت یہ سمجھ جائے کہ اس انداز سے تربیت ہوا کرتی ہے۔ اور کیا کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا فرما دی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وأمر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اگر اس پر کوئی مشقت آئے تو اس پر صبر کرنا۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ تربیت کرنے کا طریقہ بتلایا۔ تو والدین سے بھی گزارش ہے، معلمین ہوں یا معلمات ہوں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ پیار محبت سے بچوں کو سکھائیں اور آنے والی نسلوں کو دیندار بنائیں۔ تو اس لیے ہم بھی بچوں کی فکر کرتے رہیں، دین کی فکر کرتے رہیں، گھروں میں ماحول بھی ویسا فراہم کریں تاکہ بچہ دینداری سیکھے، نہ کہ بے دینی سیکھے۔ کفار اپنی محنت کر رہے ہیں اور کفار محنت کر کے مسلمانوں کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم کفار کی باتوں میں نہ جائیں، اور کفار ہمارے دیندار لوگوں کو کمزور کر کے پھر ہم پر وار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے 1.5 سال پورا فلسطین جس کرب سے گزر رہا تھا، اور جتنے مسلمان وہاں پس رہے تھے، تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے دینداری کو مضبوط کریں، قرآن والوں کے ساتھ جڑیں، دیندار لوگوں کے ساتھ جڑیں اور ان کو وقت دیں، دین سیکھیں۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ بڑے افراد بھی دین سیکھیں، صرف یہی نہ سوچیں کہ بچے ہی دین سیکھیں، بڑے عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچیاں ہیں، سب دین سیکھیں، بچے ہیں، بڑے افراد ہیں، جس جگہ جس کو موقع ملے دین کے ساتھ جڑیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے لیے محنت کی، کوشش کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھولوں کی سیج ملتی، پھولوں پر رہتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین کی خاطر مشقت میں ڈالا۔ کتنے دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پیٹ پر پتھر باندھے، اور ان کے دوست صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اس دین کی خاطر کچھ نہ کچھ برداشت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حشر بھی صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو ادارہ ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، بچوں کو بھیجیں، ارد گرد محلے میں فضا بنا کر سب بچوں کو اس ادارے میں یا قریب جو بھی ادارہ ہو اس میں بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ سارے بچوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بن جائے اور سارے علاقے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔